الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو واقعتاً پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الراجی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی رخصتی کے وقت ان کے لیے خصوصی دعا فرمائی کہ اے اللہ، میں اپنی اس بیٹی اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ جناب دنیا کے تمام دیکھنے والے مسلمانوں کو میری جانب سے، 92 نیوز کی جانب سے اور میرے تمامی اسکالرز کی جانب سے سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی رخصتی کی بہت بہت مبارکباد۔ ناظرین کرام، جوڑے تو اس دنیا نے کئی دیکھے اور کئی دیکھے گی، صاحب یہ ذہن میں رکھے، مگر اس جیسا جوڑا نہ دنیا نے کبھی دیکھا تھا نہ دنیا کبھی دیکھے گی۔ دولہے تو اس دنیا نے کئی دیکھے صاحب اور کئی دیکھے گی، لیکن اس جیسا دولہا نہ دنیا نے کبھی دیکھا تھا نہ کبھی دیکھے گی۔ دلہنیں بھی اس دنیا نے کئی دیکھی اور کئی دیکھے گی، لیکن ایسی دلہن نہ دنیا نے کبھی دیکھی نہ کبھی دیکھے گی، اور سمدھیانے بھی اس دنیا نے بہت دیکھے اور بہت دیکھے گی، لیکن ایسے سمدھیانے دنیا نے نہ کبھی دیکھے تھے اور نہ کبھی دیکھے گی کہ دلہن کے بابا جان وہ ہیں جن کے لیے یہ کائنات بنائی گئی، جن کے لیے یہ کائنات سجائی گئی، جن کے لیے جنتیں سجائی گئیں، جو نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، وہ ہیں تو سب کچھ ہے۔ اور دولہے کے بابا جان وہ ہیں جو 42 برس تک خاتم نبوت اور ناموس رسالت کے محافظ بنے رہے، جو اللہ کی طرف سے اپنے محبوب کی خدمت و حفاظت کے لیے باقاعدہ چنے گئے۔ دلہن کی والدہ وہ ہیں جو ملکۃ العرب بھی ہیں اور ملکۃ التجار بھی ہیں اور اسلام کی خاتون اول بھی ہیں، اور دولہے کی والدہ وہ ہیں جن کو کائنات کے تاجور اپنی ماں کے بعد ماں فرماتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم گناہ گاروں کی زبان، میں بالکل کھل کے بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اس قابل کہاں صاحب جو کائنات کے سب سے عظیم ترین جوڑے کی شان کو بیان کر سکے کہ ایک طرف سیدہ کائنات ہیں اور دوسری طرف مولا کائنات ہیں، ایک طرف عکس سیرت خیر الانام ہیں تو دوسری طرف ولیوں کے امام ہیں، ایک طرف سرور دو جہاں کے جگر کا ٹکڑا ہے تو دوسری طرف سرور دو جہاں کے جسم مبارک کا حصہ ہیں۔ یعنی ایک طرف وہ ہیں جن کی عصمت و طہارت کو اللہ پاک قرآن پاک کی آیات بنا دے، اور دوسری طرف وہ ہیں جن کے سر اقدس پر نبی مولائیت کا تاج سجا دیں، ایک طرف وہ ہیں جو تاجدار کائنات کی دختر ہیں، دلبر ہیں، نور نظر ہیں، اور دوسری طرف وہ ہیں جو جرت و شجاعت کے پیکر ہیں، فاتح خیبر ہیں۔ کہ کیا ہی شان ہے اس نکاح کی اور کیا ہی شان ناظرین اس رخصتی کی کہ اس نکاح کا فیصلہ کرنے والا مالک کائنات ہے، اس نکاح کا اہتمام سب سے پہلے عرش پر کرنے والا مالک کائنات ہے، اس نکاح کا زمین پر اہتمام کروانے والا مالک کائنات ہے، اور پھر اس نکاح میں شامل ہونے والے اصحاب و اہل بیت تاجدار کائنات ہیں، پھر اس نکاح کے نکاح خواہ خود تاجدار کائنات ہیں۔ اس نکاح میں ناظرین دولہا اور دلہن یعنی جانبین کے جو بڑے ہیں وہ بھی تاجدار کائنات ہیں۔ کہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات کی زرہ خرید کر پھر انہی کو تحفتاً پیش کر کے اپنی محبتوں کا اظہار فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو کہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی رقم سے گھر کی ضرورت کی چیزیں بازار سے خرید کر لاتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو کہیں حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مکان پیش کرتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نظر آتے ہیں کہ اس عظیم المرتبت ہستی کی رخصتی ہے جو جانے کائنات ہیں۔ پھر رخصتی کا وہ شاندار ترین منظر صاحب کہ اس رخصتی کے جلوس کی کیا ہی شان ہے، جو رخصتی وجہ وجود کائنات کی شہزادی کی ہو، جو رخصتی سیدۃ النساء العالمین کی ہو، جو رخصتی اس کائنات کی سب
سب سے عظیم سرزمین پر ہو، جو رخصتی اس کائنات کی سب سے عظیم مسجد سے ہو، جس رخصتی میں جنوں انس و ملائکہ سبھی آئے ہوں، کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اشب نامی ناقے پر سوار ہوتی ہیں، جس کے ساربان حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ازواج مطہرات اپنی تمام تر محبتوں اور حلاوتوں کے ساتھ جلوس میں آگے آگے چلتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ خاندان عبد المطلب کی خواتین اور انصار و مہاجرین کی خواتین اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ بنی ہاشم تلواریں لیے جلوس کے آگے آگے چل رہے ہیں۔ مسجد کے ارد گرد چکر لگانے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو مولائے کائنات کے گھر اتارا گیا۔ سرور دو جہاں اپنے جگر کے دونوں ٹکڑوں کو وصیت فرماتے ہیں کہ ان کو دعاؤں سے نوازتے ہیں، ان کے درمیان کاموں کی تقسیم فرماتے ہیں کہ گھر کے سارے کام سیدہ کائنات کے ذمہ فرماتے ہیں، باہر کے سارے کام مولا کائنات کے ذمہ فرماتے ہیں، یعنی رہتی دنیا تک میاں بیوی کے رشتے کی ذمہ داریوں کا احاطہ فرماتے ہیں۔ پھر کیا ہی حسین منظر ہے صاحب کہ جب سرور دو جہاں اپنے دست مبارک سے ولیمے کا انتہائی سادہ مگر اس کائنات کے سب سے عظیم الشان ولیمے کا اہتمام فرماتے ہیں کہ سب سے شاندار کھانا خود اپنے دست مبارک سے روغن، کھجور اور پنیر ملا کر تیار فرماتے ہیں۔ ناظرین کرام، بس کیا عرض کروں کہ سیدہ کائنات کا یہ جو معاملہ ہے صاحب رخصتی کا، وہ اتنا حسین اور اتنا عظیم ہے کہ میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شادی سے اچھی شادی کوئی دیکھی ہی نہیں۔ صاحب آغاز کیجئے۔ اب آغاز تو بس آج تو ظاہر ہے محبتوں، عشق اور مودتوں کی اور عقیدتوں کی بات، سیدہ کائنات اور مولا کائنات، یعنی ان جیسے حسین جوڑے کا جو ظاہر ہے قدرت نے جو حسین جوڑ بنایا، سب سے پہلے میرا خیال ہے اسی منظر نامے پہ گفتگو کیجئے۔ بہت شکریہ جنید بھائی۔ جیسا آپ نے ذکر فرمایا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت کہ کائنات میں وہ فرماتی ہیں کہ ایسا حسین جوڑا، ایسی حسین شادی نہ میں نے دیکھی نہ کسی نے دیکھی اور نہ کوئی دیکھے گا۔ اور کیسے دیکھے کہ انبیاء کرام اور ان کی ازواج کے بعد، یعنی انبیاء کرام کے جوڑوں کے بعد اگر کوئی جوڑا کائنات کے اندر ایسا ہے کہ وہ بے مثل ہے، عظیم ہے، عظمت والا ہے، تو وہ یہی جوڑا ہے، اور کائنات کا کوئی اور جوڑا اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی اس لیے کہ حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا، آپ کی جس جہت کو دیکھتے ہیں، آپ رشتوں کی مالا کو دیکھتے ہیں یا ان کے اپنے نسبی تعارف کو دیکھتے ہیں، ان کے اپنے ذاتی خصائل، فضائل اور خصائص کو دیکھتے ہیں، تو ہر اعتبار سے آپ منفرد بے مثال نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم اپنی عقیدتوں کے پھول ان کے قدموں میں نچھاور کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں۔ واہ! دیکھیے یہ جو کائنات کا حسین ترین جوڑا جو لفظ آپ نے استعمال فرمایا اور یہ وجود میں آیا، یہ وجود میں آیا، اسے وجود میں لایا گیا۔ واہ! اور یہ زمین پر تو صرف اس کا اظہار ہوتا ہے، در حقیقت یہ رشتہ تو عرش سے جڑا ہوا ہے۔ واہ واہ! اور اللہ رب العزت نے اس جوڑے کو پہلے عرش پر جوڑا، واہ، اور پھر زمین پر جوڑنے کا حکم فرمایا۔ واہ! اور دیکھیے کہ زمین پر کون جوڑ رہا ہے؟ واہ! جو سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، رحمت للعالمین ہیں، اور اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی تمام مخلوقات میں سب سے افضل اور اعلیٰ اور محبوب ہیں، اور خود اللہ رب العزت نے اس کا حکم فرمایا۔ اچھا سر، ایک بات مجھے بتائیے، آج ذرا ایک نقطہ، ایک عقدہ ذرا مجھے سمجھائیے۔ میں بہت عرصے سے یہ بات سوچتا تھا اور سوچتا تھا جب یہ پروگرام آئے گا اللہ زندگی دے تو میں سوال ضرور کروں گا۔ ایک بات، پہلے تو بات یہ، اور بلا تمثیل آج مثال کے طور پہ کہ کسی شخص کو اگر یہ کہا جائے، کوئی بہت ٹاپ آف دا لائن شخص ہے، وہ اپنے ریسورسز کے مطابق جو ہے وہ کسی بہت بڑے جو ہے نکاح خواہ کو جو ہے بلواتے ہیں کہ جی بہت بڑے عالم دین ہوں، بڑا ان کا جبہ کبا ہو، بڑا ان کا ٹائر ہو، اور بڑا ان کو مسرت محسوس ہوتی ہے کہ بہت بڑی شخصیت نے جو ہے میری اولادوں کا نکاح پڑھایا۔ اچھا، اب یہاں جو ہے سیدہ کائنات کا معاملہ، اس میں زمین پہ نکاح خان کون ہے؟ یہ تو ظاہر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو عرش پہ اللہ تعالیٰ نے نکاح فرمایا ہے، وہاں نکاح خواہ کون ہے؟ ذرا یہ تو بتائیے، یہ میں سوال سمجھنا چاہ رہا ہوں۔ اب دیکھیے نا، یعنی وہ نکاح اللہ رب العزت نے خود پڑھایا، اور 40,000 ملائکہ کو اس مجلس کے اندر گواہ کے طور پر اللہ رب العزت نے شریک فرمایا۔ اگر میں یہ ادب کے ساتھ عرض کروں کہ نکاح خواہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہے،
یہ نکاح خاں کا مطلب لفظ اگر میں ادب سے اگر اس کی پکڑ نہ ہو لفظ کی، لیکن لفظ جو خاں آ جاتا ہے نکاح خاں، خاں کا مطلب پڑھنے والا، پڑھانے والا، ٹھیک ہے، یہ چونکہ ہم عامیانہ انداز میں استعمال کرتے ہیں، اس اللہ کی شاہ نشان نہیں، دنیا کی ان تمام روایات کو یہیں چھوڑتے ہوئے نکاح کس نے منعقد کروایا؟ اللہ رب العزت نے منعقد فرمایا، ملائکہ کی مجلس کے اندر 40,000 ملائکہ تھے اور حوریں تھیں، اور اس میں جو پھول اور موتی جو برسائے گئے تو وہ حوروں نے تھال بھر لیے، اور وہ قیامت تک ایک دوسرے کو دیتے رہیں گے، اور وہ تحائف میں ایک دوسرے کو پیش کیے جاتے رہیں گے۔ تو یہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے یہ، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے، جبرائیل امین میرے پاس خبر لے کر آئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نکاح آسمانوں میں منعقد فرما دیا ہے۔ تو گویا اس نکاح کے منعقد فرمانا، یہ جو فعل مبارک ہے، اس کی نسبت خود اللہ رب العزت کی طرف کی گئی ہے، اور یہ آقا علیہ السلام نے فرمائی اور حدیث مبارکہ میں ہے۔ تو لہٰذا یہ جو عامیانہ ٹائٹل اور عنوانات ہیں، اس کو اگر ایک طرف رکھتے ہوئے، اور صاف ظاہر ہے جب جوڑ ہی کوئی نہیں تو پھر اس جوڑ کو ملانا کیسا؟ تو پھر نکاح منعقد کرنے کا جو فعل ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف منسوب ہے۔ اللہ نے نکاح منعقد فرمایا اور حکم دیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اب آسمانوں میں ہم نے منعقد کر دیا ہے تو زمین پر آپ منعقد فرما دیجئے۔ اچھا کوئی اور مثال ملتی ہے ہمیں جوڑے کی کہ جس کے بارے میں اس طرح سے اللہ نے فرمایا ہو کہ ہم نے نکاح منعقد حضرت کر عائشہ دیا؟ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہی روایت ملتی ہے کہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کے ساتھ ان کا نکاح آسمانوں میں منعقد فرما دیا، اور آقا علیہ السلام کو خواب میں ان کی تصویر بھی دکھا دی۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیے کہ پھر اسی طرح جب زمین پہ اس کا انعقاد ہوتا ہے تو آقا علیہ السلام مسجد نبوی تشریف لاتے ہیں، صحابہ کرام تشریف فرما ہیں، حضرت مولا کائنات تشریف لاتے ہیں، اور سب سے پہلے تو آقا علیہ السلام خطبہ دیتے ہیں، جسے آپ خطبہ نکاح بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے وہ خطبہ دیا، پھر حضرت مولا کائنات کو آپ نے حکم دیا کہ آپ کھڑے ہوں، گویا کہ جیسے ایجاب و قبول ہوتا ہے تو حضرت مولا کائنات بھی کھڑے ہوئے، انہوں نے وہ خطبہ بھی دیا اور اس مہر کا بھی ذکر فرمایا کہ میں یہ مہر دینے کے لیے میں نے آمادگی ظاہر کی ہے۔ تو گویا اس نکاح کے انعقاد کو اگر ہم دیکھیں، میں اب وقت تھوڑا سمٹ گیا میرے پاس جو تھا، میں اس آیت کو کوٹ کرنا چاہتا تھا کہ مرج البحرین یلتقیان، اللہ نے دو سمندر ملا دیے، اور ایسے ملا دیے کہ ان کے درمیان ایک برزخ، ایک پردہ ہے، اور وہ پردہ یہاں دیکھیں تو جنس کا ہے، ایک طرف مرد اور عورت کے درمیان ایک ایسا پردہ ہے، یہ ہے، اور یہ کبھی مل نہیں سکتا، جنس اپنی جگہ برقرار رہنے والی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور ہوگا کیا؟ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، یہاں سے دو ایسے موتی نکلنے والے ہیں، ایک سرخ ہے اور ایک سبز ہے، اور سرخ موتی کربلا اور سبز موتی امام حسن، اور پھر اگر اس کو اور اٹھا لیں اس طرح سے کہ ایک سبز چادر ایک سرخ چادر ہے، اور سرخ چادر اور سبز چادر، اور اس سے آگے جو نسب مبارک جاری ہوا اور آقا علیہ السلام کی اولاد مبارک کا سمندر رواں دواں ہوا، تو یہ اس جوڑے کو اللہ رب العزت نے یہ سبحان اللہ سبحان۔ اب تو تشنگی نہیں رہ گئی آپ کی، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اب ذرا یہ بتائیے، ظاہر یہ پھر اگین وہی بات کہ سمدھیانے تو اس دنیا میں کئی دیکھے صاحب، ہم کئی دیکھیں گے اور بلا تمثیل، لیکن فضائل کے اعتبار سے سب سے پہلے سیدہ کائنات کے سسرال یعنی سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سمدھیانے کی بات کریں، اور خاص طور پہ صاحب، خاص طور پہ دولہا کے فضائل کی بات کیجئے، یہیں سے آغاز کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طبرانی اور کنز العمال کی حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمۃ لعلی رضی اللہ تعالی عنہما، بے شک اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح علی المرتضیٰ سے کروں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، یا حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد ہوں، حضرت عقیل ہوں، یا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہوں، یہ وہ تمام مقدس ہستیاں ہیں کہ جن کے خانوادے کی نسبت ہی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب عطا کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن بالخصوص آپ نے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کی بات کی ہے، تو میں جو فضائل بیان کرنے لگا ہوں
وہ بزبان مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، واہ اور اس کا ریفرنس امام احمد بن حنبل ہیں۔ واہ، فضائل صحابہ میں امام احمد بن حنبل نے یہ روایات نقل کی ہیں۔ ایک مرتبہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد پر تشریف لے جا رہے ہیں، آہا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیٰ، اے رب کریم علی کو جب تک میں دوبارہ واپس پلٹتا نہ دیکھوں میں باقاعدہ حیات رہوں اور تم مجھے موت عطا نہ کر۔ اللہ 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 اللہ۔ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ کائنات کا آپ سے نکاح فرمایا ہے تو فرمایا کہ فقط انکحتکی احب اہل بیتی الیہ، اے فاطمہ میں نے تمام اہل بیت میں سب سے محبوب ترین فرد سے آپ کا نکاح فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا کہ اے سیدہ کائنات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کیا آپ اس بات پر راضی ہیں کہ میں نے آپ کا نکاح ایک ایسے شخص سے کیا ہے جو اقدمہم سلما، جو اسلام میں سب سے زیادہ قدیم ہیں، اکثرہم علما، ان میں علم کے اعتبار سے سب سے زیادہ اکثر علم رکھنے والے ہیں، اور افضلہم حلما، اللہ نے حلم اور بردباری میں ان کو سب سے زیادہ اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، فرمایا کہ اے علی قیامت کے دن میں ایک اونٹنی پر سوار ہو کر جنت کی اونٹنیوں میں سے تشریف لاؤں گا اور آپ کا جسم مبارک میرے جسم کے ساتھ لگا ہوا ہوگا اور ہم اس طرح جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا من یستقی لنا من الماء، کون ہے جو آج ہمارے لیے پانی بھر کر لائے؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مشکیزہ اپنے سینے سے لگایا اور بالآخر آپ ایک کنویں کی گہرائی کے اندر تنہائی میں خود اکیلے اتر گئے کہ حضور علیہ السلام نے پانی کو طلب فرمایا۔ تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ نے جبریل، میکائیل اور اسرافیل پر وحی فرمائی کہ آپ جائیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدر میں آپ نصرت کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت جب یہ اس غزوہ بدر کے مقام پر قائم ایک کنویں کے پاس سے گزرے جہاں حضرت علی المرتضیٰ پانی بھر رہے تھے، جب وہاں سے گزرے تو کہا کہ اے علی آپ پر اللہ کا سلام ہو۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان مبارک ہے، فرمایا کہ میں نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی اخو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو دعا کیا فرماتے ہیں؟ اللہم انی اتقرب الیک بی ولایتی علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے رب کریم میں علی بن ابی طالب کی ولایت کے وسیلے سے تیرا قرب پانا چاہتا ہوں۔ اور امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں نے خود فرماتے ہوئے سنا کہ حضور نے فرمایا کنت انا وعلی نورا بین یدی اللہ، کہ میں اور علی کا نور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں موجود تھا قبل اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آدم علیہ السلام کی تخلیق فرماتا، اور یہ واقعہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 14,000 سال پرانا واقعہ ہے۔ اور ایک حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا کہ اے علی آپ مجھ سے ہیں اور میں آپ سے ہوں۔ اور امام حسین علیہ السلام کی ایک بات پر میں یہ فضائل کی بات میں مکمل یہاں کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ ناظرین پوری دنیا میں یہ جو دیکھ رہے ہیں، اگر کسی کی آنکھ سے اہل بیت کی محبت میں کوئی آنسو نکل آتا ہے تو امام حسین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ ہوئی صاحب بات دولہا کی فضائل کی۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے مقام کے اعتبار سے ظاہر ہے مولا کائنات کو جو سسرال نصیب ہوا وہ یقیناً آپ ہی کا خاصہ، خاص طور پہ اب میں بہت ہی ادب کے ساتھ سیدہ کائنات ہماری آل اولاد ان پہ قربان ہو جائے، آپ دلہن بنی ہیں تو آپ کی فضائل ذرا حصہ ڈالیے اس میں بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جنید بھائی آپ نے مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی سسرال کے بارے میں گفتگو کی۔ دراصل یہ سسرال کاشانہ نبوت ہے، حضور جان عالم علیہ السلام کا پاک گھرانہ ہے، اور اگر ان کے فضائل و مناقب کو آپ بیان کریں تو آپ کے یعنی مولا علی کے والد نسبتی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور ان کے فضل و کمال کی کیا بات کریں، دنیا میں جس کو جو فضل اور کمال ملا ہے وہ انہی کے صدقے میں ملا ہے، کیونکہ آپ ہی وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ لولا کا لما خلقت الافلاک، کہ محبوب اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو یہ افلاک نہ بنائے جاتے۔ اور پھر
حضرت مولا کائنات اپنی خوش دامن اپنی ساس حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ خیر النساء خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی دنیا میں جو بہترین خاتون ہیں وہ کوئی اور نہیں جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کون ہیں؟ آج کے اگر رشتوں کے اعتبار سے بات کی جائے تو ایک داماد ہیں جو اپنی خوش دامن کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ اور پھر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضور جان عالم علیہ السلام نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات پاک میں کہیں اور نکاح نہ فرمایا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضور کی کس قدر محبت تھی جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اور یہاں پر ایک اور میں چاہوں گا نقطہ عرض کروں کہ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا وقت وصال آیا تو اس وقت جناب فاطمہ کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ جائیے اپنے بابا جان سے وہ چادر لے کے آ جائیے کہ جو میرے لیے کفن بنے۔ تو جناب سیدہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور حضور سے یہ مدعا عرض کرتی ہیں تو حضور کمال محبت کا اظہار فرماتے ہیں ان الفاظ کے ذریعے کہ اگر خدیجہ مجھ سے میری کھال بھی مانگتی تو وہ بھی میں ان کو دے دیتا۔ اس قدر محبت کرنے والے ہیں۔ اور پھر اگر ہم بات کریں بالخصوص جناب سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضل اور کمال کی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ما رأیت احدا کان اشبہ کلاما و حدیثا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فاطمہ، کہ میں نے حضور جان عالم علیہ السلام سے بڑھ کر حضور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی زیادہ مشابہ نہ پایا، جس قدر مشابت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلام کے اعتبار سے، گفتگو کے اعتبار سے، انداز کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے رسول اللہ کے ساتھ اور کسی کے ساتھ نہیں تھی۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پیارے القابات عطا ہوئے جو آپ کے فضل اور کمال پر دلالت کرنے والے ہیں، ان میں ایک آپ کو لقب جو ہے بطول کا عطا ہوا۔ اور بطول کے معنی کیا ہے؟ وہ ذات کی جو دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی آلائشوں سے پاک اور صاف اور منزہ ہو، جو عفت اور عصمت کی ایک یوں سمجھ لیں کہ درخشاں ستارہ ہو، اور آپ کو جو ایک لقب ملا وہ زہرا ہو۔ یہاں پہ ایک بڑا کمال نقطہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ آپ کو جو لقب ملا وہ ہے زہرا، اور زہرا کا مطلب ہوتا ہے کلی، اور کلی پھول کی اس کیفیت اور حیت کا نام ہوتا ہے جس میں اس کا سارا حسن جو ہے وہ پردے میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا نا کہ کیا بات رضا، جی میں اسی طرف ہی آ رہا ہوں، اسی طرف ہی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اب اندازہ کیجئے اس پوری کائنات کا جو حسن ہے وہ حضور جان عالم علیہ السلام کی ذات پاک میں ہے، اور آپ کا حسن یوں سمجھ لیں کہ وراثت میں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ملا، لیکن چونکہ آپ کی جلوہ گری ایک عورت کی صفت میں آئی تو تقاضا یہ تھا کہ حسن چھپا رہے، لیکن اس حسن کو ظاہر تو ہونا تھا، اور وہ ظاہر کیسے ہو، وہ پھول کیسے بنے، تو وہ حسن ظاہر ہوا جناب حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی صورت میں۔ تو پھر اب جب آپ اس شعر کو پڑھتے ہیں کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، تو جناب سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ پاک نے جو فضل و کمال عطا فرمایا وہ کسی اور کو عطا نہیں فرمایا۔ بے شک۔ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی رخصتی کا موقع ہے، اور آپ تینوں احباب کی توجہ۔ ساجد چشتی صاحب فرماتے ہیں کہ طیبہ کی سرزمین پر نوری سما ہے آج، سبحان اللہ، طیبہ کی سرزمین پر نوری سما ہے آج، گویا زمین پہ اتری ہوئی کہکشاں ہے آج، عرض مدینہ دیکھتا خود آسماں ہے آج، آقا کا آستان بھی رشک جناں ہے آج، ہر سمت رنگ و نور ہے، ہر دل میں ہے خوشی، زہرا کی رخصتی ہے جہاں میں ہے روشنی، سرکار دو جہان کی نور نظر چلی، بابا کے گھر سے سیدہ ہے اپنے گھر چلی، لختے دل رسول وہ با چشم تر چلی، مولا علی کی بن کے شریک سفر چلی، باراتی بن کے آ گئے اصحاب مصطفیٰ، جبرائیل بھی ہیں تہنیت کی دے رہے صدا، زہرا کی آج ہونے لگی جو رخصتی، ازواج خوش ہیں کرتی ہیں تمہید رب کی،
اصحابیات کی ہے خوشی آج دیدنی، ہر شے کے ہے لبوں پہ ترانہ علی علی، دولہا بنا جو حیدر کرار خوب ہے، طیبہ میں آج بارش انوار خوب ہے، اللہ راضی خوش ہے آج محمد کی ذات، سب نوریوں کے لب پہ ہے حمد و ثنا و نعت، طوبہ نے بھی کرائے ہیں طوبہ نے بھی گرائے ہیں لال و جواہرات، سب سائلین آل کی ساجد بنے گی بات، زارا و مرتضیٰ پہ کرم رب کا عام ہے، سب کے لبوں پہ آج درود و سلام ہے، سب کے لبوں پہ آج درود و سلام ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے جناب اب بات کرتے ہیں جو میرا خیال ہے اس موضوع کو ایک ہر وہ شخص جو کہ اپنی بیٹی کی پیدائش کے ساتھ ہی جہیز کی تیاری میں لگ جاتا ہے اور اس کو ایک سہم سا ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ میں نہیں کر پایا جہیز تو کیا ہوگا۔ تاجدار کائنات اپنی شہزادی کو، جس کو سو کالڈ ہم جہیز کا نام دیتے ہیں، کیا دیا یہ بتائیے، اور صحابہ کرام کی جو اس وقت عقیدتیں تھیں وہ کیا تھیں، اور ولیمے کا اہتمام سرکار نے کیسے فرمایا، بتائیے۔ سبحان اللہ، بالکل جو آپ نے تذکرہ فرمایا لفظ جہیز کے ساتھ، اب ہم عرف کے اعتبار سے یہ لفظ کہہ رہے ہیں، ورنہ تو وہ ایسے تحائف ہیں جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سادگی جی اور آپ کی محبت چھپی ہوئی ہے، اور قیامت تک امت کو آپ تعلیم دے رہے تھے کہ بیٹیوں کو تحائف ضرور دیجئے، اور لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر چاہتے تو کائنات کی ساری نعمتیں سیدہ کائنات کی جھولی میں ڈال دیتے، لیکن دنیاوی اعتبار سے آپ یہی تعلیم فرمانا چاہتے تھے کہ اصل اعزاز وہی ہے جو اللہ کی طرف سے عطا ہوا ہے، یہ دنیا کے ساز و سامان اور چیزیں اس کے مقابلے میں کوئی درجہ نہیں رکھتی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب حضرت مولا کائنات تشریف لائے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، تو اور یہ بھی بڑی دلچسپ اور حسین بات ہے کہ آپ نے اپنے نکاح کا پیغام بھی خود دیا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ کر، تو چونکہ آپ کے والد گرامی دنیا میں تشریف فرما نہیں تھے۔ اچھا، آپ آتے ہیں اور آ کر خاموشی سے، ادب سے اور نظریں جھکا کے اور بیٹھ جاتے ہیں، چونکہ سیدہ کائنات کے لیے پیغام تو اور بھی کئی آئے تھے اور آقا علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرمائی تھی، اور آپ تشریف فرما ہوتے ہیں تو آقا علیہ السلام پھر خود پوچھتے ہیں کہ لگتا ہے کہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو پھر انہوں نے عرض کی کہ ہاں یہ میں پیغام لے کر آیا ہوں آپ کی بارگاہ میں۔ تو آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارک کھل اٹھا، اور آپ نے فوراً فرمایا کہ اچھا پھر تمہارے پاس حق مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ تو عرض کی ایک گھوڑا ہے، ایک تلوار ہے، ایک زرہ ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا گھوڑا اور تلوار وہ تو رکھ لو، جہاد ایک سواری ایک جہاد میں کام، بالکل ٹھیک ہے۔ یعنی یہاں دیکھیں جہاد کو مقدم رکھا، دیکھیے یہاں جہاد کو مقدم رکھا، جہاد اور دینی ضرورت آپ یہ دیکھیے رکھا کہ یہ ہمارے جہاد کو ہم پسے پوچھ ڈال دیتے ہیں کہ یہ جہاد ہے اور دینی ضرورت ہے، اسے مقدم رکھا، اور فرمایا زرہ ہے تو وہ بیچ دو، تو اس کو مہر بنا لو۔ تو آقا علیہ السلام نے جب یہ اجازت دے دی انہیں، تو وہ پھر باہر نکلتے ہیں اور پھر نکاح کی تقریب منعقد ہوتی ہے مسجد نبوی میں، جس کا تذکرہ ہو چکا۔ اب جب ساز و سامان کی باری آتی ہے تو حضرت مولا کائنات جاتے ہیں بازار میں، اور آگے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو جاتی ہے، اور آپ کا بھی یوم شہادت 18 کل گزرا، تو وہ جب عرض کرتے ہیں کہ میں اس مقصد کے لیے جا رہا ہوں اور یہ بیچنا ہے، تو وہ فرماتے ہیں یہ پھر مجھے دے مجھے بیچ دیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ لے لیتے ہیں اور 400 درہم اس کی آپ قیمت ادا کرتے ہیں، اور جب سودا طے ہو گیا اور جو مبی ہے بیچی جانے والی چیز وہ خریدار کے حوالے ہو گئی، قیمت بیچنے والے کے حوالے ہو گئی، تو یہ سارا سودا عملاً طے پا جانے کے بعد وہ اپنی محبت، اب موت سامنے آئی، محبت اور مودت اہل بیت کا اظہار ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اے علی المرتضیٰ یہ آپ قبول کرنے میں آپ قبول کر لیجئے، گویا وہ شادی کا تحفہ بھی ہوا، اور وہ محبت کے انداز بھی ہیں، اور محبت انداز سکھا دیتی ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں، اچھا یہ اظہار محبت ان کی طرف سے ہے، ایسے ہی حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی، حضرت بلال، یہ صحابہ کرام کی طرف سے بھی جب انہیں یہ خبر ملی کہ آقا علیہ السلام نے حضرت مولا کائنات کے اس پیغام کو قبول فرما لیا ہے اور نکاح فرمانے کا
رضامندی ظاہر فرما دی ہے تو وہ اتنا خوش ہوئے کہ انہوں نے بھی حضرت مولا کائنات کو اس کی مبارکباد بھی دی اور خوشی کا اظہار بھی فرمایا، اور پھر اس شادی کے انتظام و انصرام میں شریک ہو گئے۔ آقا علیہ السلام نے وہی 400 درہم دینے کے لیے، اس 400 درہم کے سامان کے لیے حضرت صدیق اکبر کو بلایا، ساتھ حضرت سلمان فارسی کو بھیجا، حضرت بلال کو بھیجا کہ جاؤ لے آؤ۔ تو وہ سامان لے کر آتے ہیں تو سامان میں کیا ہے، ایک انہوں نے بستر لیا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، یہ جہیز ہے جسے ہم جہیز کہتے ہیں۔ ایک بستر لیا جس کے اندر اون بھری ہوئی تھی، پھر ایک تکیہ ہے، ایک مشکیزہ ہے، ایک پیالہ ہے، اور یہ ایک جائے نماز ہے۔ تو یہ تھوڑا سا سامان ہے، یہ وہ لے کے آتے ہیں، اور پھر وہ مکان بھی، وہ میں ذکر ضرور حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ، حضرت حارثہ بن نعمان، یعنی وہ جب رخصتی کا وقت آیا، نکاح مبارک تو ہو گیا تھا رجب المرجب شریف میں، رخصتی ہوئی ذوالحجہ میں، تو آقا علیہ السلام، وہ مکان مبارک مدینہ کی بستی میں کتنا دور ہوگا، مگر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اتنی دوری بھی برداشت نہ تھی، اتنی دوری بھی برداشت نہ ہوئی کہ کوئی قریب ہو جائے۔ تو حضرت حارثہ بن نعمان کو جب پتہ چلا، عرض کی یا رسول اللہ میرا مکان ہے، متصل ہے، یہ قبول کئی مکانات پیش کیے انہوں نے، کئی مکانات پہلے بھی پیش کیے۔ تو جب آقا علیہ السلام انہیں، چونکہ آقا علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ بار بار ان سے قربانی لی جائے، یہ آپ کی محبت تھی، مگر وہ آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو چیز میرے پاس ہوگی مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ تو گویا یہ تھا مکان مٹی کا، اور یہ تھا ساز و سامان، یہ ساز و سامان تھا جسے ہم نے ایک حوا بنا دیا۔ اس میں 2-3 باتیں بڑی عام، ایک تو یہ کہ ساری ذمہ داری ایک مرد کی، ساری ذمہ داری مرد کی، جو ہم نے لڑکیوں کے اوپر ڈال دی، لڑکی والوں کے اوپر ڈال دی۔ دوسرا یہ کہ جہیز وہیز صاحب یہ جس طرح سے ہم نے بنا دیا ہے، اصل معاملہ یہ نہیں، وہ تو برتنے کی اور استعمال کی چیزیں ہیں، اور وہ بھی مرد کی ذمہ داری ہے، اور وہ بھی چند ہیں، وہ بھی چند ہیں۔ اور تیسری جو اہم ترین بات ہے، جو اس میں بڑا ایک لطیف پہلو کہ تمام صاحب آپ دیکھیں اپنی اپنی عقیدتوں کا اظہار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جیسے خادموں کی طرح سرکار کی بارگاہ میں جو ہے خدمت گزاریاں کر رہے ہیں۔ اور فائنلی وہی بات ہے کہ آخر میں پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ اس ولیمے کی کیا شان ہوگی صاحب، مفتی صاحب، اور اس ولیمے کے کھانے کی کیا شان، کہ اپنے دستے مبارک سے میرے سرکار جو ہیں روغن کو اور کھجور کو اور پنیر کو جو ہے باقاعدہ بلینڈ فرماتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد تمام صحابہ جو ہیں اس کو پھر تناول فرماتے ہیں۔ کتاب الشفا تسبیح فاطمہ کی فضیلت آپ کو بتلاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھنے سے جسم کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے اور عبادت میں خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے قول مبارک ہے کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو آپس میں مہربان اور اہل و عیال کے حقوق کا سب سے زیادہ خیال رکھنے والے ہیں۔ علی ہے دولہا ہے زہرا دلہن، علی ہے دولہا، علی ہے دولہا ہے زہرا دلہن، قران سعدین کی گھڑی ہے، علی ہے دولہا ہے زہرا دلہن، قران سعدین کی گھڑی ہے، علی ہے دولہا ہے زہرا دلہن، قران سعدین کی گھڑی ہے، صدا مبارک کی ہر طرف ہے، صدا مبارک کی ہر طرف ہے، ہر ایک چہرے پہ روشنی ہے، صدا مبارک، صدا مبارک، صدا مبارک کی ہر طرف ہے، ہر ایک چہرے پہ روشنی ہے۔ رسول اکرم نے لخت دل کو دعائیں دے کر کیا ہے رخصت، رسول اکرم نے لخت دل کو دعائیں دے کر کیا ہے رخصت، ستارے اترے ہیں پیشوائی، ستارے اترے ہیں پیشوائی کو، چاند کی بکھری چاندنی ہے،
ستارے اترے ہیں پیشوائی کو چاند کی بکھری چاندنی ہے عظیم دلہن عظیم دلہا نہ ان سا کوئی بھی ہوگا جوڑا عظیم دلہن عظیم دلہا نہ ان سا کوئی بھی ہوگا جوڑا ہے رب کی رحمت کا ان پہ سایہ ہے رب کی رحمت کا ان پہ سایہ دعا نبی کی انہیں ملی ہے رب کی رحمت کا ان پہ سایہ دعا نبی کی انہیں ملی ہے علی کو دیتے مبارک ہیں رسول اکرم کے یار سارے علی کو دیتے مبارک ہیں رسول اکرم کے یار سارے سبھی فرشتوں کا نعرہ ساجد سبھی فرشتوں کا نعرہ ساجد علی علی ہے علی علی ہے سبھی فرشتوں کا نعرہ ساجد علی علی ہے علی علی ہے علی کو دیتے مبارک ہیں رسول اکرم کے یار سارے علی کو دیتے مبارک ہیں رسول اکرم کے یار سارے سبھی فرشتوں کا نعرہ ساجد سبھی فرشتوں کا نعرہ ساجد علی علی ہے علی علی ہے سبھی فرشتوں کا نعرہ ساجد علی علی ہے علی علی ہے